اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ الانعام کی 94 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جو پھاڑتا ہے، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھاڑتا ہے دانے اور گٹھلی کو۔ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، زندہ کو مردہ سے مطلب چوزا نکالتا ہے انڈے سے، انڈا مردہ ہوتا ہے اس سے زندہ چیز نکال لیتا ہے، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اسی طرح مرغی مردہ دیتی ہے انڈا، وہ نکلتا ہے کس سے؟ زندہ سے، جو مرغی ہوتی ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ۔ وَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کدھر الٹے جا رہے ہو؟ اللہ پاک کی تو پہچانیں آپ کے سامنے ہیں، اللہ پاک کی تو نشانیاں آپ کے سامنے ہیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کدھر جا رہے ہو؟ فالق الاصباح ہے، پھاڑتا ہے صبح کو، یعنی کہ پھاڑ نکالتا ہے اللہ کی ذات اندھیروں میں سے صبح کو۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور جس نے بنائی ہے رات سکون کے لیے اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا، یعنی کہ وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ فرمایا یہاں کہ جو پھاڑتا ہے صبح کو، اور بنایا ہے جس نے رات کو سکون والا وقت، اور سورج اور چاند کو اس نے حساب کا وقت مقرر بنایا، اس سے حساب معلوم ہوتا ہے، دنوں کے مہینوں کے وقت معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح سورج کی جانے سے ہم کو وقت پتہ چلتا ہے، کون سا وقت صبح کی نماز کا ہے، کون سا وقت عصر کی نماز کا ہے، کون سا وقت ہماری عشاء کی نماز کا ہے۔ یہ وقت ہم کو پتہ چلتے ہیں جب سورج کے اس کے جانے آنے سے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اندازہ غالب اور علم والے کا، یہ اندازے ہیں جو اللہ پاک نے مقرر کر دیے ہیں، اور چونکہ وہ غالب اور علم والا ہے بے شک۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ جس نے جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا، بنائے ہیں تمہارے لیے ستارے تاکہ تم ان سے ہدایت پاؤ، تَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم ان سے ہدایت پاؤ اندھیروں میں جنگل کے اور دریاؤں کے۔ یہ جنگلوں اور دریاؤں میں آج تو کمپیوٹر کا دور ہے، ہم کو اس لیے سیٹلائٹ سے وہ بھی سیٹلائٹ ہی ہے، لازمی بات ہے، اوپر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے، لیکن پہلے دوروں میں یہ چیز زیادہ تر ستاروں سے جانچی جاتی تھی، کون سے ستارے سے، قطبی ستارہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ ستاروں سے معلوم ہوتا تھا کون سی طرف جانا ہے، رخ کون سا ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ پاک نے ہدایت کے لیے بنائے۔ قد فصلنا الآیات، کر چکے ہیں بیان ہم اپنی نشانیاں، لقوم،
यअलमून اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، یعنی کہ جاننے والی قوم کے لیے یہ چیزیں بیان ہو چکی ہیں. ابھی کوئی بھی جو بندہ جانتا ہے، جو اس چیزوں کو مطلب شعور رکھتا ہے، وہ کہتا ہے واقعی یہ بات صحیح ہے. تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہ جس نے أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے. یہاں پھر وہ بات آ گئی، ایک جان سے پیدا ہوئے ہم سب، ایک نفس سے ہم سب کو پیدا کیا. فَمُسْتَقَرٌّ، تو پھر ایک تو ٹھکانہ ہو گیا قرار والی جگہ، یہاں قرار ہے، یعنی کہ ایک تو جگہ وہ ہوگی قرار والی. ہم پیدا ہوئے، پھر ہمارا قرار ہے، ہم دنیا میں آتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، ہم مطلب قرار پکڑتے ہیں یہاں. وَمُسْتَوْدَةٌ، اور دوسری جگہ جو ہے وہ ہے آرام گاہ. یہ مستودع ان جو لفظ ہے یہ ہے قرار گاہ، جہاں قرار پکڑتے ہیں. تو آرام گاہ یعنی کہ اس کو کہا جائے گا آرام گاہ. پہلی تھی یہ قرار گاہ، دوسری یہ ہے آرام گاہ. تو آرام گاہ اس کا ذکر سورہ، میں نے کہا تھا پیچھے بھی پچھلی کسی تقریر میں، کہ یہ آرام گاہ سورہ یاسین میں ہم کو پتہ چلتی ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ کس نے ہمیں اٹھایا ہماری آرام گاہوں سے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، کر چکے ہیں ہم تفصیل آیتوں، فصل بیان کر چکے ہیں ہم اپنی نشانیاں قوم اس کے لیے جو سوچتی ہے، جو سمجھتی ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ جس نے انزل من السماء ماء، جس نے نازل فرمایا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ، تو نازل کیے ہم نے اس سے نباتا کل شیء، نباتات ہر چیز کی. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، تو ہم نے نکالا اس سے خَضِرًا نخرج منہ حبًا، سبزہ، اور نکالا اس سے ہم نے اناج. حبًا متراکبًا، طے بتائے، یعنی کہ وہ جو اناج نکلا وہ طے بتائے، یعنی کہ وہ دانے جو نکلتے ہیں آپ کو وہ طے بتائے چڑھے ہوتے ہیں باقاعدہ. وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجوروں میں سے، مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَاتٌ، یعنی کہ کھجوروں میں سے ایسے گابوں سے خوشے جھکے ہوئے، یعنی کھجوروں کے ایسے گابے ہیں وہ جو ان کے خوشے ہیں وہ جھکے ہوئے. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات میں سے کس چیز کے؟ انگوروں کے. وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون کے. وَالرُّمَّانَ، اور انار کے. مُتَشَابِهًا، ملتے جلتے. وغیرہ متشابہن، اور نہیں بھی ملتے جلتے، علاوہ ملتے جلتے بھی، یعنی کہ وہ ملتے جلتے بھی ہیں. انگور بھی دیکھ لیں آپ، انگور ہوگا وہ علیحدہ علیحدہ قسم کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا وہ ملتے بھی ہیں، نہیں بھی ملتے. تو اسی طرح باقی جتنے بھی وہ پھل ہیں الحمدللہ سب کے تقریباً یہی اقسام ہیں. انظر، دیکھو، الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، دیکھو ان کے پھلوں کی طرف جب وہ پھل دے، یعنی کہ جب وہ پھل لائے، اور جب وہ پکے، یعنی کہ جس ٹائم وہ پک جائے، وہ ان چیزوں کو دھیان میں کرو. کس طرح وہ پھل لاتی ہے، پہلے کچھ نہیں ہوتا، وہاں پھر پھل آ جاتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، بڑھ کر پھر وہ پک جاتا ہے، پھر پک کر وہ اس کا بالکل ہی اور اس کی رنگت بھی اور ہو جاتی ہے، پھر وہ خود بخود گر پڑتا ہے. یہ بھی کیسی بات ہے، الحمدللہ. تو یہ اللہ پاک کا ایک وہ اندازے ہیں جو اللہ پاک نے مقرر فرمائے الحمدللہ. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان میں نشانیاں ہیں
اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، جو ایمان والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور بناتے ہیں اللہ کے لیے شرکا جن، اور بھائی اللہ نے ہی ان کو تخلیق فرمایا، بھائی ان تخلیق بھی اللہ ہی کی ہے، جو ان کے جو اللہ کے لیے شریک بناتے ہیں معاذ اللہ۔ اور وَخَرَّقُوا، اور گڑتے ہیں، لہو بنین و بنات، اس کے لیے بیٹے بیٹیاں اور بیٹے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی عما یصفون، اور بہت اونچا ہے اس سے وہ جو یہ جو بیان کرتے ہیں، یہ جو گڑتے ہیں، اس سے بہت اونچا ہے اس کی ذات۔ بدیع السماوات والارض، اسی کے پاس معجد پن آسمانوں اور زمینوں کا، یعنی وہی ہے بنانے والا آسمانوں اور زمینوں کا۔ انا یکون لہ ولد، کہاں ہو اس کے بیٹا، کیسے ہو اس کے بیٹا، ولم تکن لہ صاحبۃ، اور حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی، یعنی کہ اس کی کوئی بیوی نہیں، بیٹے کے لیے تو بیوی ضروری ایک عمل ہے، وہ تو اس کی ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے کدھر بیٹا۔ وخلق کل شیء، اور وہی ہے جس نے تخلیق فرمایا ہر چیز کو، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز سے باخبر، جانتا ہے اس کو، علم میں ہے اس کے ہر چیز۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے الہ الا مگر وہ، خالق کل شیء، تخلیق کرنے والا ہر چیز کا، فاعبدوہ، پس اسی کی کرو غلامی، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہی ہے ہر چیز کا کارساز۔ تو اسی کی لہذا اللہ یہاں تعارف کروا دیا گیا اللہ کی ذات کا، کہ یہی اللہ جو ہے جو تمہارا رب ہے، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے۔ ابھی اس کے علاوہ بھی کوئی اگر آپ الہ ڈھونڈے تو پھر تو یہ آپ لازمی بات ہے اللہ پاک سے وہ انکاری ہوگی۔ تخلیق کیا ہے جس نے ہر چیز کو، تو اسی کی کرو غلامی، یہاں حکم بھی ہو گیا غلامی کریں صرف اسی کی، اور نہیں ہے اس کے سوا کوئی کارساز بھی، لہذا کسی اور کو اپنا کارساز مت بنائیں، اللہ ہی کو اپنا وکیل مت سمجھیں، اللہ ہی کو اپنا وکیل بنائیں۔ لا تدرکہ الابصار، نہیں جان سکتی اس کو نظریں، وہو یدرک الابصار، اور وہ جان لیتا ہے نظروں کو، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ جو ہے پہنچنے سے بالا تر، لطیف باری بین اور خبر رکھنے والا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، آ چکی ہے تمہارے پاس بصارت تمہارے رب کی طرف سے، یہ بصارت ہے قرآن پاک جو آ گیا الحمدللہ اللہ کی طرف سے۔ آج اس بصارت کے ہونے کے باوجود بھی نظر نہیں آ رہا لوگوں کو، اللہ پاک نے حالانکہ فرما بھی دیا یہ بصارت ہے، اس کے باوجود بھی ان کو یہ بصارت نہیں دکھ رہی، اور چیزوں کو بصارت ڈھونڈ رہے ہیں، اور چیزیں گنوا بھی رہے ہیں، کتابوں کے ڈھیر رکھے ہوں گے سامنے، اور ایسی چیزیں فقہ سے نکال کر ایسی حدیثیں پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات آتی ہے کہ قرآن کو وہ بصارت نہیں بنا رہے، بلکہ قرآن کو جو کوشش کی جا رہی ہے وہ ہے قرآن کو ثابت کرنے کی کہ یہ بدل دیا گیا ہے، حالانکہ یہ قرآن کے سر عام برعکس بات ہے۔ اللہ پاک نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ فرمایا، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جھوٹ نہ اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، جھوٹ کا اس میں داخلہ ہی نہیں۔ حفاظت کی اللہ پاک نے خود قرآن میں آیت اتار دی، معاذ اللہ اللہ پاک کے کلام کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی، سر عام ایسے پٹیج بنائے جا رہے ہیں
جھوٹے فوٹیج بنائے جا رہے ہیں، نقلی کتابوں، نقلی غلط حدیثوں اور غلط چیزیں اس میں شو کر کے لوگوں کو ذہن متنفر کیے جا رہے ہیں کہ قرآن میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رد و بدل ہو چکا ہے، حالانکہ ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ اللہ پاک کے کلام، اللہ پاک کے حکم کے خلاف بات ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انا نزلنا ذکر وَلَهُ حافظون، کہ ہم نے نازل کیا ہے ذکر اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ بات کس طرح انہوں نے بنائی، اور ان کو لازم بات ہے وہی بات جو اللہ پاک نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون؟ فمن اللہ پاک نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون، یہ آیت اللہ پاک نے قرآن میں فرمائی۔ تو لہذا آج اکثریت اس کوشش میں، وہ بھی دشمن ہی ہیں، قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، حدیثوں کو صحیح بتا رہے ہوتے ہیں، قرآن کو غلط بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو افسوس ہے ان لوگوں پر، اور پھر افسوس ہے ایسے لوگوں پر، افسوس نہیں بلکہ لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ جو اللہ پاک کے، جس کو اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک بھی ان ایسوں کے لیے اللہ پاک نے بھی لعنت فرمائی۔ تو لہذا اللہ پاک کے کلام کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ تو یہاں بھی وہی بات فرمائی کہ آ چکی ہے تمہارے پاس بصارت تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر فلنفسہ، پس جو کچھ دیکھے گا پھر اپنے نفس کے لیے، ومن عمی، اور جو کوئی اندھا بنے گا فعلیہا، تو اس کا اندھا پن بھی اسی کے لیے ہوگا۔ تو یہ نہیں کہ وہ بھی اسی کے لیے، وما انا علیکم بحافظ، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی تمہارا حافظ بنا کر تمہارے اوپر بھیجا گیا، یعنی کہ یہ نبی علیہ السلام بھی فرما دیا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نصرف الآیات، پھیر کر بیان کرتے ہیں ہم اپنی آیتیں، والے یقول، تاکہ وہ کہیں دراصل بھائی ہم نے پڑھ لیا، ہم نے درس لے لیا، والے نبینہ، اور تاکہ بیان کر دیں ہم لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ پاک نے ایسے انداز سے قرآن میں بیان فرمایا، چونکہ قرآن خود قرآن کی تفسیر فرماتا ہے، قرآن کو کسی تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن میں الحمدللہ صرف غور کی بات ہے۔ الحمدللہ آپ جب قرآن کو باغور پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، اس میں آپ کو کسی تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک نے قرآن کو ایسے طریقے سے بیان فرمایا۔ اور فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، یہاں حکم ہو گیا۔ پیچھے نبی علیہ السلام کے منہ سے فرمایا تھا کہ کہہ دیجیے کہ آپ کہہ دیجیے کہ میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف ہی آتی ہے۔ یہاں وہ جو حکم ان کو ہوا، اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ آپ اتباع کیجیے، ما الا ما اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتباع کیجیے اس کی جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی الہ سوا مگر وہ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض رکھیے، اعراض کیجیے مشرکین سے آپ اعراض کیجیے۔ بات بتانا ان کے لیے وہ لاد عمل ہے کہ ان کو ذکر کیجیے، زیادہ نہیں کریں، اعراض رکھیے ان سے۔ پھر اسی طرح مشرکین کے لیے دعا کرنے سے بھی منع فرما دیا گیا قرآن میں۔ اس وجہ سے ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا۔ ہم کو اللہ پاک کے حکم کے مطابق اگر چلنا ہے تو اس کے لیے ہمارے لیے یہ بصارت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے ہر چیز بیان فرما دی، لہذا دشمنانوں کو اس میں خلل کرنے سے، تاکہ وہ خلل نہ کر سکیں، اس سے بچیے، کیونکہ بہت سارے ہیں وہ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت ساروں نے ایسی باتیں بنا لی جس میں انہوں نے ایسی چیزیں اس میں
لکھ دیں، مطلب بنا لیں، انہوں نے کہا کہ اس میں سے کئی ساری آیتیں ہیں جو وہ بکری کھا گئی، ایسے ایسے عقیدے بنا دیے گئے، ایسی ایسی جھوٹی حدیثیں بنا دی گئی معاذ اللہ۔ یہ گروپوں کی چالیں ہیں، دشمنوں کی چالیں ہیں۔ ہمارے اللہ پاک نے اس کلام کی خود حفاظت لی، اور بے شک وہ پوری حفاظت میں ہے، اور الحمدللہ اسی کی طرح جس موجود ہے جس طرح کا تھا۔ ذہنوں سے کون بدل سکتا ہے اس کو؟ یہ اتنے نہیں جانتے کہ وہ جو آیتیں جو کہتے ہیں بکری کھا گئی، تو کتنے بندے تھے جن کے حفظ میں تھی، وہ کدھر گئے بھائی؟ یہ بس وہ ایک چیز ہے جو اس کو بگاڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ان سب سے بچیے اور اللہ سے پناہ مانگیے کہ اللہ بچائے۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مَا أَشْرَكُوا، نہیں وہ شرک کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی حفاظت کرنے والا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان کے اوپر ہو کوئی کارساز، یعنی کہ آپ کا کام جو نبی علیہ السلام کا کام پیچھے بھی فرمایا کہ وہ ہے پیغام کا پہنچا دینا، بشیر و نذیر، یہی ہے نبی علیہ السلام کے جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا، اور اسی طرح تمام انبیاء کو بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا۔ تو فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ برائی کیجیے ان کی جن کو پکارتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو یہ بھی برائی کر بیٹھیں گے اللہ کی زیادتی سے بغیر علم کے، یعنی کہ آپ اگر ان کے آپ خداؤں کو برا بلا کہیں گے تو یہ بھی اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں اطلاع فرمایا كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے واضح کر دی ہیں، خوبصورت بنا دیے ہیں ہر امت کے لیے اس کے اعمال، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُوهُمْ، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، فَيُنَبِّئُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر وہ ان کو خبر دے گا جو کچھ بھی وہ عمل کرتے تھے۔ جہاں ایک بات جو قابل غور ہے، ہم کو منع کیا گیا کہ ہم ان کے خداؤں کا یا جن کو وہ پکارتے ہیں برا نہ کہیں، کہیں وہ بھی زیادتی میں ایسا عمل نہ کر بیٹھے۔ تو اگر وہ زیادتی میں ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں تو پھر ہمارا وہ زیادتی پھر وہ کر رہے ہیں، تو یہ زیادتی ہو جائے گی نا۔ دیکھیں نا اللہ پاک نے یہاں لفظ کیا استعمال کیا زیادتی کا، اس کا بدلہ اللہ پاک ان کو ضرور دے گا، لیکن زیادتی کرنے والوں سے ہم کو بھی اللہ پاک نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم ان سے بدلہ پھر لیں۔ اور فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی زور لگا کر اپنے ایمان کے ساتھ، یعنی کہ اپنے ایمان کے دعوے سے قسمیں اٹھاتے ہیں، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر آ جائے ہمارے پاس کوئی نشانی تو ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ قُلْ، کہہ دیجئے، إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو وہ اللہ کے ہاں ہیں۔ دیکھیں نا، نشانی کوئی میرا حکم میرے ہاتھ میں تو نہیں کہ آپ کو لا کر دوں، نشانی تو سب ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ یعنی کہ یہ نبی علیہ السلام سے نشانیاں مانگتے تھے۔ اس میں ہم نے پیچھے آیت بھی پڑھی تھی جس میں اللہ پاک نے ان سے فرمایا تھا کہ وَإِنْ كَانَ كَبُورَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ کے لیے بڑا ہے ان کا اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَاتٍ، تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے، طاقت ہے آپ کی، تو آپ نکال لیجئے کوئی سرنگ زمین میں یا سیڑھی لگا لیجئے کوئی آسمانوں میں اور لا دیجئے ان کو کوئی آیت۔ یعنی کہ یہ وہ آیت مانگتے تھے تو اللہ پاک نے ان کو وہ جواب دیا تھا۔ یہاں پھر اللہ پاک نے ان سے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ آیت تو جو ہے وہ ساری اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ کو شعور نہیں کہ اگر وہ آ بھی جائے ان کے پاس تب بھی یہ نہیں ایمان لائیں گے، یعنی کہ اگر کوئی نشانی ان کے پاس آ بھی جائے یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔
اور یہ دیکھ لیں یہاں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو کیا فرمایا، وما یشعرکم، آپ کو شعور نہیں۔ لوگ بولتے ہیں نبی علیہ السلام غیب جانتے تھے، اگر غیب جانتے تھے تو اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ آپ کو شعور نہیں؟ کیونکہ لازم بات ہے نبی علیہ السلام کو شعور نہیں تھا اس بات کا، تبھی تو اللہ پاک نے ان کو اطلاع فرمایا کہ آپ کو شعور نہیں، اگر یہ نشانی ان کے پاس آ بھی جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ پاک نے ان کو بتا دیا، شعور دے دیا کہ یہ ان کی کیفیت اس طرح کی ہے۔ تو فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پھر جائیں گے دل بھی ان کے اور نظریں بھی ان کی جس طرح پہلے یہ نہیں تھے ایمان لائے اس کے اوپر۔ وَنَذَرُوهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پس چھوڑ دیجئے ان کو بیچ ان کی سرکشی میں بہکتے ہوئے، یہ سرکشیوں میں بہک رہے ہیں لہذا ان کو چھوڑ دیجئے، یہ اسی میں بہکتے ہیں۔ ان کے لیے تو نشانیاں تو اللہ پاک نے بیان فرما دی نا، چاند نشانی، سورج نشانی، رات نشانی، دن نشانی، کھانا پینا نشانی، ہمارے جسم نشانی، ہر چیز نشانی، اور کون سی نشانی ان کو چاہیے؟ تو یہ اپنی ضد میں اڑ گئے ہیں، کوئی نشانی تو اللہ پاک نے ان کو لیے نشانی دے دی، بیان بھی فرما دی، اب بھی نہیں مانتے تو ان کو چھوڑ دیجئے اپنی سرکشی میں بہتے رہیں، یہی بات ہوگی پھر سیدھی سی۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم نازل کر دیتے ان پر فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور بات کرنے لگتے ان سے مردے بھی، وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور نکل پڑتی ان کے سامنے ہر چیز، یعنی کہ جتنی چیزیں ہیں سب ان کے سامنے بھی آ جاتی، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا الا ان یشاء اللہ، نہیں ہوتے پھر بھی یہ ایمان لانے والے مگر یہ کہ اللہ چاہے، ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن یہ اکثر جو ہیں یہ جاہل ہیں۔ اللہ پاک ان کو جاہل فرماتا ہے قرآن پاک میں، ان کی کیفیت اللہ پاک نے یہ بیان فرما دی کہ اگر ان کے پاس فرشتے بھی آ جاتے، دیکھیں فرشتے بھی مانگتے تھے وہ کہ فرشتے کیوں نہیں آتے، اللہ پاک نے فرمایا فرشتے بھی آ جاتے ان کے پاس، مردے بھی ان سے بات کرنے لگتے، مردہ ایک چیز سے بات کر، یہ تو کتنی بڑی ایک نشانی ہے، وہ بھی بات کرنے لگ پڑتے، اور ہر چیز نکل کر ان کے سامنے بھی آ جاتی، تب بھی ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ ہاں اگر کسی کو اللہ ایمان دینا چاہے، وہ تو اللہ چاہے کسی کو یہ چیزیں نہ بھی دکھائے تو اللہ ایمان دینے پہ قادر ہے۔ تو لہٰذا ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اکثر جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے، اللہ پاک نے بنائے، اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شیطانوں میں سے انسان اور جن، یعنی کہ جنوں میں بھی انسان شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیطان نما انسان ہوتے ہیں، یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں کو جو، یعنی کہ وہ جو حق کے دشمن ہوتے ہیں وہی یہ ہوتے ہیں، جو حق کے دشمن ہیں وہ سمجھ لیں آپ شیطان ہیں، وہ چاہے انسان ہے چاہے جن ہے۔ تو یہ کرتے کیا ہیں، اللہ پاک نے فرمایا یوں ہی بعضہم الی بعض، یہ ایک القا کرتے ہیں بعض ایک کی دوسرے کی طرف، زخرف القول غرورا، یعنی کہ زینت کی باتیں، دھوکے والی زینت کی باتیں، دھوکہ اس طرح دیتے ہیں جس آپس میں وہ زینت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی اس طرح مثال کے طور پر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، حق کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اچھی لگ رہی ہوتی وہ بات، تو یہ ان کی کیفیت ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا آپ کا رب، مَا فَعَلُوهُ، وہ تو پھر وہ ایسا فعل نہیں کرتے تھے، فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دیجئے ان کو، مَا يَفْتَرُونَ، جو کچھ وہ باندھ رہے ہیں، جو اللہ کے اوپر باندھ رہے ہیں، لہذا چھوڑ دیجئے ان کو۔
अस्तगफिरुल्लाह। ये छोड़ देने की बात जो बात बार कुरान में आती है, ये जहन में रहे कि कुरान में बिल्कुल अल्लाह पाक ने फरमाया छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ ये भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि आप याद दहानी कराइए इस कुरान के ज़रिए। कुरान के ज़रिए आप किसी को बता दें, नहीं मान रहा उसको छोड़ दें। फिर अगर कोई मौका इसका थोड़ा सा मिल जाता है किसी जगह, ऐसी थोड़ी सी कोई समझते हैं ऐसा मौका है, थोड़ा सा तबलीग कर सकते हैं, आप किसी को पहुंचा सकते हैं, बात तो पहुंचा। हाँ, अगर एक बंदा बिल्कुल ही वो बैन लगा देता है आपके ऊपर, नहीं तो आप उसको छोड़ दें। सलामुन कालू सलामुन, अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान में। तो फरमाया वाले तस्गा इलैहिल अफ़इदातुल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरात, और ये माइल हों इनके दिल, जो यानी कि इनके दिल माइल हो जाएं जो नहीं ईमान लाते बिल आखिरत के ऊपर, ताकि इनके दिल आपस में एक माइल हो जाएं, उन लोगों के जो नहीं ईमान लाते उन लोगों के दिल इनकी बातों की तरफ माइल हो जाएं। ये भी आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। वाले यार दाऊ, और ताकि वो राज़ी हो जाएं। वाले यक तारफू माहुम मुक़तरफूना, और ताकि वो करे दें जो वो करे देते थे, यानी कि वो करे देते रहें, आपस में करे देते रहें ऐसी बातों को जो वो करे दे रहें। और जो लाजिम बात है जो नहीं ईमान लाते थे वो भी इनकी तरफ हो जाएं। फिर ये एक आजमाइश जो होगी अल्लाह पाक की तरफ से। एक बंदे हैं जो इस तरह की बातें डाल रहे हैं, एक बंदे हैं जो खुद को मोमिन गिन रहे हैं, कुछ अरसे के बाद वो भी उन्हीं के जैसे हो गए, वो भी इसी तरह, तो वो सब एक ही जैसे हो गए, खरीदने वाले, वो खुरचने वाले चीज़ों को, बातों को नुक्ता चीनी कर निकालने वाले, हक बात सामने आए फिर भी ना उसको पहचानने वाले, इस तरह की हालत हो जाती है। तो फरमाया अफ़ग़ैरल्लाह अब तगी हकमन, क्या ये अल्लाह के अलावा कोई हाकम चाहते हैं, फ़ैसला करने वाला चाहते हैं? सबसे बड़ा फ़ैसला करने वाला तो अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह पाक ने यहाँ फरमाया, सवाल किया, क्या ये अल्लाह के अलावा कोई और फ़ैसला करने वाला चाहते हैं? वहुवल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताबा मुफ़स्सिलन, और वो तो है जिसने नाज़िल की है आपके ऊपर किताब तफसील के साथ। मुफ़स्सिलन तफसील से बयान कर रही है, पूरी तफसील है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसको किस बात की तफसील या तफसीर की ज़रूरत है? ये तो अल्लाह पाक ने फरमा दिया। अल्लाह पाक ने ऐसी किताब नाज़िल की जो पूरी तफसील के साथ है, यानी कि हुक्म जो आपको चाहिए वो तो इसी में मौजूद है, तफसील से बयान है इसमें, फ़ैसले सब फ़ैसले इसमें मौजूद हैं। तो ये क्या अल्लाह के अलावा कोई और फ़ैसला चाहते हैं, कोई और हाकम बनाना चाहते हैं? और साथ ही फरमाया वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, और वो जिनको दी गई थी किताब, यालमूना अन्नहु मुनज़्ज़िलुम मिर रब्बिका बिलहक़, वो जानते हैं कि ये नाज़िल हुई है आपके रब की तरफ से सच्चाई के साथ, वो भी जानते हैं। पीछे फरमाया था कि वो आपको इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बाप अपने बेटे को पहचानते। तो यहाँ भी वो बात वाज़िह फरमा दी कि वो लोग ये भी जानते हैं कि ये जो नाज़िल हुआ है आपके रब की तरफ से बिल्कुल हक़ है, वो जानते हैं इस बात को। फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीना, बस आप मत हो जिए शक करने वालों में। ये शक वाली बात ना कीजिए, ये हक़ बात है, ये हक़ किताब है जो आप पहुँचिए। आज कितनी कोशिशें लगी हुई हैं इस कुरान को झूठा साबित करने की, कितने लोग हैं जो इस कोशिश में लगे हुए हैं। कुरान को तारीफ़ हो गई है, कुरान बदरी हो गया है, कुरान में बकरी खा गई है, वगैरह वगैरह की बातें बांधे जा रहे हैं कुरान के ऊपर, वो झूठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ऐसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हिफ़्ज़ कितनी दुनिया है जिनके दिमागों में कुरान है अल्लाह पाक के करम से। और ये आज से नहीं, ये नबी अलैहिस्सलाम के दौर से चला आ रहा है। तो भाई दिमागों में कौन बदलता है, कुरान कौन बदल सकता है? ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह पाक ने इस तरह महफूज कर दिया। वो महफूज अल्लाह पाक ने किस तरह फरमाया? वो हाफिज़ों के दिलों में महफूज फरमा दिया। जो हाफिज़े कुरान है उनके दिलों में अल्लाह पाक ने इस कुरान को महफूज फरमा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो एक नहीं है,
ان کی تعداد گننے سے باہر ہے آپ کے پاس. گنتی کریں گے تو گن سکتے ہیں یہ نہیں, لیکن بے شمار الحمدللہ بہت ہیں. تو لہذا یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے. تو فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, اور پوری ہیں باتیں رب تمہارے کی سچائی میں اور عدل میں, یعنی کہ مکمل ہیں باتیں. دیکھیں یہاں بھی وہی بات آ بدلنے کی کوشش کتنی کر رہے ہیں, فرما دیا اللہ پاک نے پوری ہیں باتیں اللہ پاک کی تمہاری سچائی میں اور عدلاً, لا مبدل لکلماتہ, نہیں بدل سکتا اس کی باتوں کو کوئی بھی. پھر کس طرح یہ بدل رہے ہیں بھائی؟ اللہ پاک نے تو فرما دیا نہیں بدل سکتا کوئی بھی اس کی باتوں کو, پھر بھی یہ بدلے جا رہے, بدلنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. گنتی کے 10 بندے ساتھ سامنے بٹھا کر ایک بات کرنے کی میں کر رہا ہوں, 10 یا نہیں تو 20 کر لیں, 100 کر لیں, 100 کیا لاکھ بھی کر لیں تو بھی کیا وہ بات غلط, وہ اکثریت کی بات میں آپ غور کریں گے. جو بات قرآن کے برعکس ہے, اکثریت اس کو صحیح کہہ رہی ہے, تو کیا آپ اکثریت کی مانیں گے یا اس قرآن کی بات کو مانیں گے؟ تو یہاں تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ نہیں بدل سکتی اللہ کے کلمات کو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ تو سننے والا اور علم والا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اور یہ وہ بات آ گئی. اگر, اور اللہ پاک نے فرمایا, اور اگر اطاعت کریں آپ اکثریت کی جو زمین میں ہے, تو وہ تو آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے. دیکھ لیں آج اکثریت کے لوگ بات مانتے ہیں, وہ جب کوئی اختلاف بھی اٹھتا ہے تو بولتے ہیں اجماع کی یہ رائے ہے. جی اجماع کو مانا جا رہا ہے, قرآن کو نہیں دیکھا جائے قرآن کیا بول رہا ہے, اجماع کی رائے کو بھی مانا جا رہا ہے. اسی طرح اکثریت کی بات کو مانی جا رہی ہے. اسی طرح یہ جو قانون بن گیا جمہوریت, اس میں بھی دیکھ لیں اکثریت کو مانا جا رہا ہوتا ہے. جمہوریت ایسا قانون ہے, اس میں 10 پاگل ایک بندے کو ووٹ دے دے اور 8 عقل مند ایک دوسرے بندے کو ووٹ دے دے, وہ 10 پاگلوں والا بندہ جیتے گا, 8 عقل مندوں والے کو جیت نہیں ہوگی. یہ اس طرح کا یہ اکثریت کے اوپر انہوں نے رکھ دی بات. تو یہاں بھی ہمارے اسلامی ماحول میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو مطلب بدنام کر رہے ہیں, اور چھوٹے گروپ بن کر ان کے ساتھ ہوئے. لوگ دیکھتے ہیں بولتے ہیں یہ اتنے لوگ جا رہے ہیں ان کے پاس, اتنے لوگ ہیں جی درباروں کے اوپر جا رہے ہیں, اتنے جا رہے ہیں تو وہ کیا صحیح ہیں؟ نبی علیہ السلام ایک آئے تھے, اور مکہ جو شہر تھا اس وقت وہ عبادت خانہ تھا کتنی اور دور دور کے لوگوں کے لیے, دور دور کے شہروں کے لیے ایک عبادت خانہ تھا وہ وہاں مکہ میں. تو ان سب میں ایک نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ کے کرم سے, جنہوں نے آ کر حق کی دعوت دی. تو وہ ایک تھے اور باقی وہ سب غلط. وہ کتنے تھے؟ تو کیا اس میں کم مطلب زیادہ صحیح تھے یا وہ ایک نبی علیہ السلام تھے صحیح تھے؟ بے شک نبی علیہ السلام صحیح تھے, اس لیے یہ بات نہیں ہے اکثریت. تو یہاں بھی وہی اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ اگر وَإِن, اور اگر تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ, اگر آپ اطاعت کریں گے اکثر کی جو زمین میں ہیں, يُضِلُّكَ, وہ گمراہ کر دیں گے, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے. ان يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ, وہ تو اتباع کرتے ہیں مگر صرف ظن کی, صرف دماغ کی, صرف اٹکل کے تیر چڑھا رہے ہیں, اس کی اتباع کرتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, قیاسی باتیں کرتے ہیں, قیاس کی باتیں کرتے ہیں, یعنی کہ اٹکل کے تیر چلاتے ہیں اور قیاس کی باتیں کرتے ہیں. حق اور اس سے کوئی ان کا وہ لین دین نہیں ہوتا, اکثریت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بس اکثریت جدھر جا رہی ہے اسی کی طرف جا رہی, وہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ صحیح جا رہی ہے غلط جا رہی ہے. تو بے شک ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ, بے شک آپ کا رب ہے وہ جو جانتا ہے کون گمراہ ہوا ہے اس کے راستے سے. وهو اعلم بالمهتدین, اور وہی جانتا ہے ان کو بھی جو سیدھے راستے کے اوپر ہے. ہدایت والا کون ہے, راستے سے گمراہ کون ہے, یہ سب اللہ جانتا ہے. تو لہذا آپ ان کی پیروی نہیں کیجیے, آپ وہ کیجیے جو عمل اللہ پاک نے فرمایا. تو لہذا یہاں سے ابھی جو واقعات شروع ہونے والے ہیں, چونکہ میں نے اس سورت کے شروع میں کہا تھا کہ اس سورت کا مین موضوع جو ہے وہ ہے کھانا پینا, کیا چیزیں حلال کیا حرام,
یہ چیزوں کی کافی ساری اس میں، تو ابھی انشاءاللہ وہ سب موضوع شروع ہونے والا ہے۔ تو یہاں سے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، تو کھاؤ اس کو جس کے اوپر لیا گیا ذکر یاد کیا گیا ہو اللہ کا نام علیہ، ان کنتم بآیاتہ مؤمنون، اگر تم اللہ کی آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں ابھی پیچھے آیتوں میں ہم نے پچھلی آیتوں میں جہاں وہ جانوروں کی کھانے نہ کھانے کی بات آئی تھی، وہاں مردہ لفظ پہلے آتا تھا کہ حرام کیا گیا تم پر مردار۔ تو یہاں سے بات کلیئر ہوئی کہ وہ جانور جس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے وہ ہم کھا سکتے ہیں، وہ مردہ نہیں ہوگا بلکہ وہ حلال ہو جائے گا۔ تو یہاں سے حکم بھی ہوا کہ کھاؤ اس کو جس کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ وَمَا لَكُمْ اللہ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کیا ہے تم کو کہ تم نہ کھاؤ اس کو جس کے اوپر نام لیا گیا یاد کیا گیا ہو اللہ کا۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور حالانکہ ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا تمہارے لیے جو کچھ ہے تمہارے لیے حرام۔ ابھی دیکھیں حرام کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میں نے بیان کر دیا، تو وہ بیان اللہ نے کیا فرمایا، وہ حرام کیا ہے جو قرآن میں حرام، بات کلیئر ہوگی۔ پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنے اوپر باقی چیزوں کو حرام بنا لے تو وہی ہے جو اللہ کے اوپر افطار باندھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایسا کوئی کسی چیز کا حکم نہیں دیا، تو لہٰذا یہاں فرمایا علیکم وَلَقَدْ فَصَّلْنَا لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِّرْتُمْ إِلَيْهِ، ہاں وہ چیز اللہ پاک نے حرام کر دی جو کچھ اللہ پاک نے فرمایا میں نے بیان کر دیا تم سے جو کچھ حرام ہے، مگر یہ کہ تم انتہائی آخری حالت تک پہنچ جاؤ، جس طرح ہر چیز کی چھوٹ رکھ دی کہ اگر اس حالت میں آپ کو وہ کھانا جائز کر دیا۔ تو فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بہت سارے اکثریت وہ ہے جو آپ کو گمراہ کرتی ہے صرف ہوا کے اوپر، صرف اپنی خواہشوں کے اوپر، بغیر کسی علم سے۔ آج کتنے لوگ ہیں اکثریت بول رہے ہیں گدھا بھی حرام ہے، یہ دوسرے جانور بھی حرام ہے، کتنے لوگ ہیں، اکثریت ہے وہ، اور بغیر علم کے وہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت میں لکھا ہے کہ یہ جو اللہ پاک نے حرام کیا وہ حرام ہے، وہ باقاعدگی میں پھر بھی تفسیروں میں لکھ رہے ہوتے ہیں ہاں جی گدھا بھی حرام ہے، ہاں جی یہ فلاں بھی حرام ہے، ہاں جی فلاں بھی حرام ہے، اپنی طرف سے لکھ رہے ہوتے ہیں اور بغیر کسی دلیل کے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ ذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ، اور چھوڑ دیجئے جو ظاہر ہے گناہ، وَبَاطِنَہُ، اور جو چھپا ہوا ہے۔ ان الذین یکسبون الإثم سیجزون بما كانوا یقترفون، وہ لوگ بے شک وہ جو کسب کرتے ہیں برائی کا، گناہ کا، وہ جزا پائیں گے اسی کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور مت کھاؤ وہ جس کے اوپر نہ نام لیا گیا ہو اللہ کا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک وہ جو ہے نافرمانی ہے۔ ابھی یہ بہت اہم بات آ رہی ہے یہاں پہ، اللہ پاک نے فرمایا وہ چیز مت کھائیں جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو، یہ چیز پہلے بات آ گئی۔ اور دوسری بات فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور جو شیاطین ہوتے ہیں وہ یعنی کہ وہ وحی کرتے رہتے ہیں، وہ القا کرتے رہتے ہیں طرف اپنے دوستوں کے کہ وہ آپ سے مباحثہ کرتے رہیں، بحث بناتے رہیں ان باتوں کے اوپر تاکہ وہ آپ سے بحث کرتے رہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم ہو جاؤ گے مشرک۔ ابھی یہاں شرک کیا ہوا؟ یہاں شرک ہو گیا اطاعت کسی کی بھی اللہ کے حکم کے خلاف، یہی بات فرما دی کہ وہ جو ہیں وہ آپ سے مجادلہ کر رہے ہوتے ہیں، لازمی بات ہے اللہ پاک نے فرمایا یہ کام مت کریں
تو وہ شیاطین جو ہے وہ القا کرتے ہیں دوسرے لوگوں میں تاکہ وہ آپ سے بحث کریں، تاکہ آپ وہ عمل کر دیں جو جس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو بے شک تم بھی ہوگے مشرک۔ تو یہاں شرک کیا گنا گیا کہ اگر آپ نے کسی کی بھی اطاعت اللہ کے اطاعت سے ہٹ کر دی، اللہ کی بات کو رد کر کے کسی اور کی اطاعت کر دی، تو بس آپ نے شرک کر دیا۔ اس شرک میں اگر آپ آج دیکھیں وہ کتنی آیتیں ہیں، مثال کے طور پہ میں ایک بات کروں گا، جس طرح وضو کی آیت ہے، وضو کے اللہ پاک نے فرمایا اس طرح وضو کرے، اس کو بڑھا دیا گیا، آج اس کی بات کو مان ہی نہیں رہے کوئی۔ کتنی اسی طرح نماز، اسی طرح روزہ، اسی طرح صدقات، اسی طرح اور بھی جتنے احکامات ہیں، وہ سب اگر آپ دیکھیں تو اس میں کون کون سی جگہ پہ تعریف کر دی گئی ہے، تحریف کر دیا گئی ہے چیزوں کو، اور باقاعدہ علماء اور فقہ کی باتوں کو مانا جا رہا ہے، قرآن کی بات کو نہیں مانا جا رہا ہے۔ وہ اطاعت کس کی ہو رہی ہے؟ نمازوں کے اوقات قرآن میں 3 بیان ہوئے، نمازوں کی رکعتیں قرآن میں 2 بیان ہوئی، پھر ہر نماز کی 2 رکعت، اور نماز خوف کی 1 رکعت، کتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اگر آپ سجدے 2 دیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ تو قبول ہوگا 1 رکعت میں۔ اگر آپ 2 کی جگہ 3 دے دیتے ہیں، اللہ ہی کا نام لیتے ہیں، تو وہ قبول، ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف بات ہے، چاہے آپ اللہ کا نام لیں۔ تو یہی بات ہے، اللہ پاک نے جو ہم کو دین بھیجا ہے، ہمارا کام ہے اس کے مطابق۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ، آپ قائم رہیے اسی طرح جس طرح آپ کو حکم ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو تم بھی مشرک ہو۔ تو فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا وہ جو تھا مردہ، فَأَحْيَيْنَاهُ، تو پھر ہم نے زندہ کیا اس کو، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے بنا دیا، کر دی ہم نے اس کے لیے روشنی، یمشی بِهِ، چلتا ہے اس میں، فی الناس، لوگوں میں، کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور وہ اس سے نکل ہی نہ سکتا ہو؟ یعنی کہ ایک بندہ تو وہ ہے جس کے لیے اللہ پاک نے روشنی فرما دی۔ روشنی کیا ہے؟ قرآن۔ وہ قرآن کے مطابق اللہ پاک نے قرآن کو روشنی فرمایا پیچھے، تو قرآن کی روشنی میں وہ چلتا ہے پورا۔ تو ایک بندہ وہ ہے جو اندھیروں میں پڑا ہے، تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح اچھے کر کے دکھا دیے گئے ہیں انکاری کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال۔ ابھی جو انکاری کرتے ہیں ان کے اعمال ان کو اچھے کر کے دکھا دی، وہ ان کے سامنے سچ بھی آ جائے پھر بھی وہ اس کے اوپر ماننے کو اس کو نہیں تیار ہوتے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا فی کل قریۃ اکبار اکابر مجرمین میہا، اور اسی طرح ہم نے بنائے ہر بستی میں سے بڑے جرم کرنے والے، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ چالیں چلیں اس میں۔ یہ اللہ پاک نے آزمائشیں جو رکھی، ایک جو برے تھے تو ان میں اللہ پاک نے ان کو بروں سے وہ آزمائشیں ان نیکوں کے لیے کر دی، وہ جو نیک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے وہ آزمائشیں ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ وہ اس میں چالیں چلیں، اللہ پاک نے ان کو بنایا۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور جو وہ چالیں چلتے تھے مگر اپنے آپ کے لیے، یعنی کہ جو بھی وہ نہیں وہ چالیں چلتے تھے مگر اپنے آپ کے لیے اوپر۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور لیکن وہ ان کو اس چیز کا شعور نہیں، یعنی کہ ان کی وہ چالیں انہی کے لیے برا پن ہو رہی ہے لیکن ان کو ان چیز کا شعور نہیں آ رہا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ، اور جب آتی ہے کوئی نشانی، قالو، کہتے ہیں، لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں جب کوئی آتی ہے ان کے پاس نشانی تو بولتے ہیں کہ ہم تو اس کے اوپر نہیں ایمان لائیں گے جب تک وہ ایسی نہ نشانی آئے جائے جس طرح پہلے رسولوں کی طرف آئی تھی، یعنی کہ جو دوسرے رسولوں کی طرف آئی تھی، اللہ کے رسولوں کی طرف جو آئی تھی۔ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہاں وہ دے رسالت اپنی، سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید، تو پہنچے گا ان کو جو جرم کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ذلت، یعنی کہ ان کو پہنچے گی ان قریب جنہوں نے یہ جرم کیے ہیں اللہ کے ہاں ذلت، وعذاب شدید، اور سخت عذاب، بما کانوا یمکرون، جو اس کے اوپر جو وہ جو مکر کرتے تھے، وہ جو یہ چالیں چلتے تھے۔
फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियाहु, बस जिसके लिए चाहता है अल्लाह के उसको हदायत दे, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, तो वसी फरमा देता है उसका सीना इस फरमा बरदारी के लिए। जिसको अल्लाह पाक चाहता है कि हदायत दे, उसको अल्लाह पाक क्या फरमाता है? अल्लाह पाक ने फरमाया उसको ये नहीं कि दौलत दे देता है, बल्कि अल्लाह पाक उसके लिए वसी फरमा देता है उसका सीना हदायत के लिए। वमन युरिद, और जिसके लिए चाहे, अन युदिल्लहु, कि उसको गुमराह करे, यज अला सदरहु दाईकन, और उसको तो फिर उसका सीना तंग कर देता है, खरजन का अन्नमा आदू फिस्समाए, खरज जिस तरह हो जाता है तंगी की हालत में कि जिस तरह वो आसमान के ऊपर चढ़ रहा है, यानी कि उसको समझ ही नहीं आ रही होती कुछ भी। कज़ालिका यजअलुल्लाहुर्रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनूना, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला बना देता है गंदगी ऊपर उनके जो नहीं ईमान लाते, यानी कि जो नहीं ईमान लाते उनके दिलों के अंदर इस तरह की गंदगी पैदा हो जाती है, अल्लाह माफ़ करे। तो फरमाया वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमन, तो ये है रब तुम्हारे की राह सीधी, ये यानी कि ये कुरान में जो बयान है ये है तुम्हारे रब की राह सीधी। कद फस्सलनल आयात लिकौमिन यज़्ज़क्करूना, और बयान तफसील कर दिए हमने अपनी निशानियाँ, अपनी आयतें उस कौम के लिए जो याद करने वाली है, जो यादहानी करने वाली है, उनके लिए अल्लाह पाक ने अपनी आयतों को खोल खोल कर अल्हम्दुलिल्लाह बयान फरमा दिया, तफसीलों के साथ बयान फरमा दिया, वाज़हात के साथ सारी चीज़ों को बयान फरमा दिया। अभी इसके बावजूद भी कोई अपनी ज़िद के ऊपर अड़ जाए और सच्ची बात के बजाय अपने उलमा झूठे लोगों की तलकीद फरमाए, उनके पीछे चले, तो अल्लाह पाक ने ऐसे लोग को क्या फरमाया? पिछली आयतों में यहाँ पढ़ा, मुशरक। अल्लाह पाक ने फरमाया फिर तुम भी मुशरक होगी अगर तुमने उनके कहे के ऊपर इताअत कर ली, उनकी जो अल्लाह के हुक्म के अलावा आपको हुक्म कर रहे हैं। तो लिहाजा देखना चाहिए, अपने ईमाल का मुहासबा करते रहना चाहिए, देखें, क्योंकि शिरक वो गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं। मुशरिक के लिए जन्नत हराम है। अगर आप अमल कर रहे हैं तो अमल भी ज़ाया, सारे ये मुशरिक के अमल ज़ाया। पीछे अंबिया को ये बात कही थी कि अगर तुमने शिरक किया तुम्हारे अमल भी ज़ाया कर दिए जाएंगे। तो लिहाजा हर बंदे को अपना मुहासबा खुद करना पड़ेगा। यही है जो अल्लाह पाक ही है जो किसी को हदायत दे। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इख्तिताम आज सूरह इनाम की आयत नंबर 126 पे हुआ, और यहीं से आगे इंशाल्लाह ये जानवरों की हराम और हलाल का बाकी किस्सा भी चलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।